السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانہ لتنزیل رب العالمین۔ معزز و مکرم سامعین، آج کے درس میں عظمت قرآن کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن کریم کی شرف و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسے رب العالمین نے نازل فرمایا۔ چنانچہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 میں ارشاد ربانی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اسی طرح قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جسے اس کے نازل کرنے والے نے خود عظیم کے وصف کے ساتھ متصف کیا ہے، جیسا کہ سورہ الحجر آیت نمبر 87 کے اندر اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم دیا۔ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، اس لیے کہ عربی زبان دیگر زبانوں کی نسبت سب سے زیادہ فصیح، روشن اور وسیع ہے، اور انسانی جذبات و احساسات کو سب سے زیادہ بہتر طور پر ادا کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اسی طرح قرآن کریم کی عظمت اور شان کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسے سب سے اشرف فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تمام رسولوں میں سے اشرف رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے زمین کے سب سے بہتر اس سے مکہ اور مدینہ میں نازل کیا گیا۔ چنانچہ علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ آپ غور کیجئے کہ کیسے تمام فضائل فاخرہ اس عظیم کتاب میں جمع ہو گئے۔ یہ کتاب سب سے افضل کتاب ہے، اسے سب سے افضل فرشتہ لے کر نازل وہ اس ہستی پر نازل ہوئی جو مخلوق میں سب سے افضل اور جسم میں سب سے افضل یعنی آپ کے دل پر نازل کی، سب سے افضل امت پر نازل کی گئی، اور سب سے افضل، سب سے فصیح اور سب سے وسیع زبان میں نازل کی گئی، اور وہ ہے واضح عربی زبان۔ دیکھیں تفسیر السعدی جلد 2 صفحہ 1922۔ اسی طرح قرآن کریم کی عظمت یہ بھی ہے کہ اس کے نزول کے آغاز کا سال سب سے اشرف مہینے یعنی رمضان مبارک، اور پھر اس کی سب سے اشرف رات شب قدر میں ہوا۔ چنانچہ ارشاد ربانی سورہ قدر آیت نمبر 1 میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی سند بالکل صحیح، نہایت عظیم اور بلند ہے، اور وہ سند یوں ہے کہ تمام انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العالمین سے سنا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 194 میں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اسے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ قرآن کریم کی عظمت یہ بھی ہے کہ ایک معجز کتاب ہے، یعنی اس جیسی کتاب نہ آج تک کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک پیش کر سکے گا، خواہ جن و انس مل کر بھی کوشش کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہے تو وہ اس جیسی نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار، ہیلپر اور سپورٹر ہی نہ بن جائیں۔ اسی طرح عظمت قرآن کی ایک نظیر یہ بھی ہے کہ قرآن نہ صرف جن و انس کو متاثر کرتا بلکہ اس کی شدت تاثیر کا عالم یہ ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دیکھیے سورہ عشر آیت نمبر 21 کے اندر۔ اس طرح قرآن کریم میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں، یہ بھی اس کی عظمت اور شان کی ایک علامت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 82 کے اندر فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ اور کسی کی طرف سے ہوتا تو وہ لوگ یقیناً اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اسی طرح قرآن مقدس کی عظمت کا یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے۔ چنانچہ سورہ ہجر آیت نمبر 9 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی قرآن کریم کی عظمت ہے کہ اسے پڑھنے، سمجھنے اور حفظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا سورہ القمر آیت نمبر 17 کے اندر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یقیناً اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں دنیا بھر میں ہر رنگ و نسل کے افراد کی کثیر تعداد کہ جسے شمار کرنا ناممکن ہے قرآن کی آفت دکھائی دیتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر تورات و انجیل کے آفت تلاش کیا جائے تو شاید ہی کوئی مل سکے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، قرآن کریم کی عظمت اس بات سے بھی نمایاں ہے کہ قرآن سابقہ الہامی کتب تورات، انجیل، زبور کا مصدق اور محافظ و نگراں ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 48 کے اندر ان الفاظ میں کی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی اور اس پر نگہبان ہے۔ قرآن کریم سابقہ کتابوں کا مصدق و نگہبان۔ اس کی وضاحت اہل علم نے یوں کی ہے کہ قرآن ان کے صحیح ہونے کی گواہی دیتا ہے، ان کے اصولوں اور باقی رہنے والی فروعات کا اثبات کرتا ہے اور ان کے منسوخ احکام کی وضاحت کرتا ہے، یا اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن سابقہ کتابوں کا اس لیے امین ہے کہ یہ پچھلی کتابوں میں وارد جن باتوں کے بارے میں تصدیق کرے وہ سچ ہے اور ان کی تصدیق کی جائے گی، اور جن باتوں کے بارے میں تکذیب کرے وہ یقیناً باطل ہے، یا ان معنوں میں قرآن ان کا محافظ ہے کہ وہ ان میں بیان کردہ عقیدے، توحید اور دین کے تمام اصول و کلیات کی قیامت تک حفاظت کرنے والا ہے۔ یا قرآن کریم اس مفہوم میں نگراں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس کلام پچھلی کتابوں کی صداقت پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ یہ قرآن انہی کی بیان کردہ صفات کے مطابق آیا ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن کی عظمت محمود بن احمد الدوسری صفحہ نمبر 103۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عظیم کو جسے اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا ہے، تمام کتابوں سے زیادہ جامع، سب سے عظیم اور سب سے اکمل بنا کر اس میں سابقہ تمام کتابوں کے محاسن کو نہ صرف جمع فرما دیا بلکہ اسے ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں جو سابقہ کتابوں میں سے کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تمام کتابوں پر شاہد، امین اور حاکم بنا دیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 354۔ اسی طرح قرآن کریم کی عظمت کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات سچی ہے،
یہاں تک کہ اگر کوئی اس کی کسی بات میں شک بھی کرتا ہے تو وہ دین و ایمان سے خارج اور جہنمی تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بے ایمان لوگوں کی حالت یوں بیان کی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 45 کے اندر کی وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں لے جانے والے منافقین کو مخاطب کر کے فرمایا، سورہ حدید آیت نمبر 14 کے اندر وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، لیکن تم نے خود کو کفر و نفاق کے فتنے میں ڈالے رکھا اور مسلمانوں کی تباہی کے انتظار میں رہے اور دین و قرآن کے بارے میں شک میں پڑے رہے، اس لیے آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم کی عظمت اور بلند شان اس کی لائی ہوئی تعلیمات میں بھی جھلکتی ہے، جن میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں بلکہ بالکل سیدھی اور کھری ہے، اور اصلاح و فلاح کا راستہ واضح کرتی ہے، اور عالمگیر یعنی کسی زمانے، علاقے یا قوم تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ چنانچہ سورہ کہف آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد ربانی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے اس حال میں کہ وہ سیدھی ہے، یعنی نہ تو اس کی کوئی خبر جھوٹی ہے نہ کوئی ابت بات اس میں ہے، اور رہی اس کا کوئی حکم ظلم و زیادتی پر مشتمل ہے، بلکہ اس کے اوامر و نواہی سراسر تزکیہ نفوس، کامل عدل و انصاف، اخلاص اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبودیت پر مشتمل ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سورہ یوسف آیت نمبر 104، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن کریم کی عظمت و بلندی کی سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مقدس کی عظمت اور شرف و بلندی کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ، تو ہمیں قرآن مقدس کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔